سنت و جماعت اپنے مردوں کو رکھ کے قبر میں، بات کی یار قدر کرو، اپنے مردوں کو رکھ کے قبر میں کیا کرتے ہیں؟ قبر پہ اذان پڑھتے ہیں اذان، ابھی اذان پڑھ رہے ہیں ہم قبر پہ، لوگوں نے اعتراض ڈال دیا ہم پہ، بولے کہ تم نے قبر پہ اذان پڑھی ہے، یہ تو ہے ہی کہیں نہیں، یہ تو آیا ہی کہیں نہیں ہے، کہیں لکھا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پوچھو وہابیوں سے کہ نجد کی بدماش اولادو گنڈا گردی نہ کرو، قرآن میں اللہ نے ذکر کرنے کے لیے کہا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، جگہ کی قید نہیں لگائی ہے، جب جگہ کی قید نہیں لگائی ہے تو ہم جہان میں بھی ذکر کریں گے، قبرستان میں بھی ذکر کریں گے۔ بولو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب قید ہی کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کرنے وہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ قرآن کریم میں ہے، لیکن قرآن کریم میں کیا کیا ہے، کس پارے میں ہے، کس رکوع میں ہے، کس آیت میں ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے علم ہی نہیں چاہیے بلکہ علم بھی چاہیے، عقل بھی چاہیے، عشق رسول بھی چاہیے۔ جب عشق رسول سینے میں بسا ہوا ہوگا تو قرآن سے نکال کے اعلان یہ ہوگا کہ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید فاروق میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جلسہ ایصال ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ توجہ کریں، قرآن کریم یہ جو قبر پہ جھگڑا ہوتا نا وہی بات جا رہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ۔ سبحان اللہ، بول دیں سبحان اللہ زور سے، سبحان اللہ۔ اب ترجمہ سنیں، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم میں رب نے فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ آج یہاں بیٹھ کے ایک ایک جملے کو سن لیں قدر سے۔ فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو۔ اب ہم نے پوچھا قرآن سے، اچھا ہم بات قرآن کی قرآن ہی سے کر رہے ہیں، ہم نے پوچھا قرآن سے، قرآن یہ بتا کہ ذکر کتنا کریں، ذکر کتنا کریں؟ قرآن کہتا ذکرن کثیرا، ذکر کرو اور خوب کرو، کثرت سے کرو۔ اب دیکھیے ہم بریلی شریف بھی نہیں جا رہے ہیں، ابھی لوگ کہتے ہیں نا یہ تو بریلی ہی کو چلے جاتے ہیں جلدی سے بریلی بھی، ہم تو قرآن ہی سے بات کر رہے ہیں۔ قرآن نے بتایا اللہ کا ذکر کرو، خوب کرو، لیکن اب یہ تو نہیں بتایا نا کہ وہاں کرو اور وہاں مت کرو، نہیں، بلکہ یہ اعلان جرنل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، خوب کرو۔ اب ہم نے دوسرا سوال بھی قرآن سے کر دیا، قرآن یہ اور بتاؤ کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، خوب کریں، لیکن اللہ کا ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو آؤ قرآن سے پوچھیں، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بولے طلب کے سبحان اللہ۔ قرآن نے کیا بتایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، سبحان اللہ۔ دلوں کو کیا ملے گا؟ بولو سکون ملے گا۔ محمد رفیع تم بھی سنو غور سے، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملے گا۔ اب یہ دیکھو پچھلی والی بات پھر اٹھاؤ، اللہ نے یہ فرمایا ذکر کرو، یہ تو نہیں فرمایا کہ یہاں کرو وہاں مت کرو، وہاں کرو وہاں نہ کرو، یہ نہیں ہے نا، ذکر کرو جہاں تمہارا دل چاہے وہاں کرو، اور جب چاہو
जब करो। हमने कहा कुरान जिक्र करने से क्या मिलेगा? तो कुरान ने बता दिया कि जब तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, अपने रब को याद करोगे, अपने रब का चर्चा करोगे, तो कुरान बताता तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिलेगा, तुम्हारे दिलों को सुकून हासिल हो जाएगा, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा अल्लाह का जिक्र करने से। एक बात पे तवज्जो, वो बात क्या है? ये देखो आप, अल मुतलक यजरी अला इतलाक़ी, मुतलक अपनी इतलाक पर जारी रहता है। अब यहां पर मुतलकन फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करने से दिलों को सुकून मिलेगा। इसमें जिंदे मुर्दों की कैद तो नहीं है ना? नहीं है ना? जिंदों की मुर्दों की कैद नहीं, ये जर्नल ऐलान है। मुतलकन फरमाया कि अल्लाह का जिक्र जब किया जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिक्र खुदा करने से जहां जिंदों को सुकून मिलता है, वही मुर्दों को भी सुकून मिलता है। अहले सुन्नत व जमात अपने मुर्दों को कब्रों में रख के, अपने मुर्दों को रख के कब्रों में। यहाँ पर एक मुफ्ती साहब भी तो थे, कौन से वाले, किधर हैं वो जो इफ्ता कर रहे हैं? कौन से किधर हैं? नहीं है, तवज्जो करें आप। अहले सुन्नत व जमात अपने मुर्दों को रख के कब्र में, बात की यार कदर करो, अपने मुर्दों को रख के कब्र में क्या करते हैं? कब्र पे अजान पढ़ते हैं अजान। अभी आजान पढ़ रहे हैं हम कब्र पे, लोगों ने इतराज डाल दिया हम पे, बोले कि तुमने कब्र पे आजान पढ़ी है, ये तो है ही कहीं नहीं, ये तो आया ही कहीं नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। मैं कहता हूं पूछो वहाबियों से कि नज की बदमाश औलादो, गुंडागर्दी ना करो। कुरान में अल्लाह ने जिक्र करने के लिए कहा है कि तुम अल्लाह का जिक्र करो। जगह की कैद नहीं लगाई है। जब जगह की कैद नहीं लगाई है तो हम जहान में भी जिक्र करेंगे, कब्रिस्तान में भी जिक्र करेंगे। बोलो समझ आई कि नहीं आई? जब कैद ही नहीं है जिक्र करने के लिए। ये लड़के इधर आउट के सामने जल्दी आए, एक सेकंड में आ जल्दी से। कैद ही नहीं है तो अल्लाह ने क्या फरमाया? जिक्र करो। और ये भी फरमा दे जिक्र करोगे तो दिलों को सुकून मिलेगा। तो ना तो वहां कैद लगा दी जहां जिक्र करने बताया जिक्र करो, तो यहां जगह की कैद नहीं। और जब फरमाया जिक्र करने से दिलों को मिलेगा सुकून, तो यहां जिंदे मुर्दों की कैद नहीं है। फरमा दिया कि जिक्र करोगे तो जिंदों को भी सुकून मिलेगा, मुर्दों को भी मिलेगा। मैं बबांगे तौल कहना चाहता हूं कि जो अजान पे पाबंदी लगा रहे हैं, मैं उन नजदियों से कहता हूं कि बताओ ये अजान खुदा का जिक्र है कि नहीं है? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अजान खुदा का जिक्र है कि नहीं है? अब अगर ये कहेगा खुदा का जिक्र नहीं है तो फंस गए जी। बोलो फंसे कि नहीं फंसे? अरे अल्लाह अकबर, ये खुदा ही का जिक्र तो है। तो अगर ये बोले कि खुदा का जिक्र नहीं तो फंसे, और ये बोले है तो खुदा ही का जिक्र तो फंसे। क्यों? जब है जिक्र खुदा तो तुम जिक्र खुदा को रोकने वाले कौन हो? हमसे तो कुरान कह रहा है, और कुरान करीम ने जब कह दिया अल्लाह का जिक्र करो तो यूं समझ लो है कौल मोहम्मदी कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद फारूक मियां साहब क़िबला, मनाज़िर अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। तवज्जो हाजिर रहनी चाहिए। कोई कहता कि ये अल्लाह का जिक्र नहीं, तो ये अल्लाह अकबर किसका जिक्र है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह किसका जिक्र है? और ये अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इसमें अल्लाह का जिक्र भी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र भी है। और याद रखो कि मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र हकीकत में खुदा ही का जिक्र है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र हकीकत में खुदा ही का जिक्र है। अच्छा,
اب اس میں جو ہے یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ اذان اللہ کا ذکر ہے، ہو گئی۔ اب ایک سڑی بھی بہبڑی، سڑی ہوئی بہبڑی نکلی اور نکل کے بولی کہ اذان پڑھتی، سمجھے؟ ہاں سنو تو، وہ جو اعتراض ڈالتے ہیں نا، وہ میں بتا رہا ہوں مدونہ صاحب جی، اعتراض کیا چھوڑے گی لا کے کہ اذان تو پڑھتی، اس کی نماز کون پڑھے گا؟ جی بولو ہوتے ہیں اعتراض اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں؟ ارے ایک آدمی نے سنا نہیں سنا آپ نے سے ایسا سنا ہے؟ اذان تو پڑھتی، اس کی نماز کب کو ہوگی؟ آؤ نا ابھی بتا دیتے ہیں جی۔ ہم کہتے ہیں یہ قبر پہ اذان، قبر پہ اذان، قبر پہ اذان، اس کی نماز ڈھونڈنے والوں مجھے ایک بات کا جواب دے دو کہ سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن دکھاؤ اذان کہاں ہے؟ یا سے معلوم یہ چلا کہ ہر نماز کے لیے اذان ضروری نہیں اور ہر اذان کے لیے نماز ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو حل ہو گیا نہیں ہو گیا مسئلہ؟ سال میں 2 نمازیں ہوتی عید کی، بولو ہوتی نہیں ہوتی؟ چھوٹی عید بقرعید، چھوٹی عید بقرعید، لیکن اذان کوئی نہیں دکھا سکتا، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان ہوتی ہے، مجھے دکھاؤ نماز کہاں ہے اس کی؟ معلوم یہ چلا کہ کبھی تو اذان نماز کے لیے ہوتی ہے اور کبھی اذان اس اعلان کے لیے ہوتی ہے بچے کے کان میں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بچے کان میں اذان ہوتی ہے نا، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس لیے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بچے کے کان میں اللہ اکبر کی آواز جائے، اور اس اذان کو وہابی جوڑتے ہیں نماز جنازہ سے۔ بولے پیدا ہوئے تو نماز اذان ہو گئی، مر گئے تو نماز ہو گئی۔ چلو یہاں بھی پکڑے لیتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کتنے ہندو ایسے بھی تو ہیں جو 60 سال کے مسلمان ہو جائیں، ان کے کان میں اذان کب ہوئی؟ نماز تو ان کی بھی ہوگی، مریں گے تو بولو ہوگی نہیں ہوگی؟ لیکن حضرات تو یہاں سے معلوم یہ چلا کہ ہر نماز کے لیے اذان ضروری نہیں اور ہر اذان کے لیے نماز ضروری نہیں۔ قبر پہ اذان پڑی، اب قبر پہ جب اذان پڑی تو یہ ذکر کس کا ہوا؟ تھوڑا سا بولے نا زور سے، کس کا ہوا؟ اللہ کا ذکر ہوا، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ قرآن عظیم کا اعلان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بولو تڑپ کے یار سبحان اللہ، رسول اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اچھا یہ مسئلہ ہوا حل۔ یہ بولے کہ نماز کب ہوگی، وہ سمجھ آ گئی بات نہیں آئی؟ بالکل سمجھ گئے۔ اب تھوڑی سی آگے بڑھیں ذرا، اب یہ کہہ رہے ہیں بولے اذان، چلو ہم کیا کہ اذان سے مردے کو سکون مل جائے گا، مگر یہ بتاؤ کہ اتنی گہری قبر میں آواز کیسے چلی جائے گی وہاں کو؟ ہم نے کیسے؟ بولے دیکھو تو اتنے تختے لگا دیے، مٹی ڈال دی، آواز کیسے جاگی؟ ہم نے کہا آؤ بخاری شریف اٹھا لو، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ بخاری شریف اٹھا لو ذرا، اور حدیث بھی ہم وہ اٹھانے لگے ہیں جس کا تم نہیں، تمہارا باپ بھی انکار نہیں کر سکتا، تیرا بھانوی اور مانوی بھی انکار نہیں کر سکتا، قاسم ناموتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ آؤ ذرا حدیث پاک اٹھا کے پڑھتے ہیں۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبري وتولى وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسی حدیث ہے ویسے ہی بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں مجھے بتانا پڑے گا، کسی کے بارے میں بول رہے ہو؟ سنتے رہو، زور سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا سبحان اللہ کے علاوہ،
توجہ حاضر ہے، حدیث پڑھی ہے نا بخاری کی، ترجمہ سنیں، میں ان کے ایک ایک اعتراض کی گردن کاٹ رہا ہوں جی۔ یہ بولے بولے دیکھو اتنی مٹی، اتنے تختے، اب آج جا کھو رہی ہے، آؤ نا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم مردے کو لٹا دیتے ہو، تختے لگا دیتے ہو، مٹی ڈال دیتے ہو اور وہاں سے چل دیتے ہو تو تمہارے پاؤں میں جو جوتا ہے اس کی آواز قبر میں سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں جوتے کی آواز قبر میں سن لیتا ہے مردہ۔ جب اسی قبر کے دہانے پر مؤذن نے کانوں پہ ہاتھ رکھے، کعبے کی طرف منہ کر لیا، پکارنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ، جب چپل کی جا رہی ہے قبر میں تو بولو آزان کی بھی جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ جائے گی انشاءاللہ۔ اونچا بولے بابا، جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ جائے گی۔ اچھا بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جائے گی۔ چلو خیر، یہاں تک بات آ گئی، اب تھوڑی سی اور آگے بڑھتے ہیں جی۔ جب تم رکھ کے چلے آئے تو فرشتے تو قبر میں آ گئے، تو فرشتے آ گئے سوال جواب کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے آگے فرشتوں نے مردے کو بٹھا دیا ہے، اور بٹھا کے انہوں نے سوال کیا من ربک، من ربک، بول تیرا رب کون ہے؟ جی جی، بول تیرا رب کون ہے؟ سوال سنے غور سے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب مجھے بتائیے وہاں پر کوئی ٹیلی فون وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن فرشتے کہہ رہے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہاں پر مؤذن قبر کے کنارے کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یہ آواز قبر کے اندر پہنچی ہے، مردہ بمانگے توہل کہنے لگا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ یہ کس نے یاد دلا دیا کہ میرا رب اللہ؟ ارے یار کس نے دلایا؟ اذان نے۔ ہاں بابا اذان نے نا۔ کس نے؟ اذان۔ کس نے؟ اذان نے۔ کان کہیں اور تھے کیا؟ کس نے یاد دلایا؟ اذان نے۔ اچھا مجھے بتائیے، اب یہاں سے پتہ یہ چلا، توجہ رہے، یہاں سے پتہ یہ چلا، اور ایک بات اور ہے، جب قبر میں رکھتے ہیں نا تو فرشتے آتے ہیں پوچھنے، شیطان قبر میں گھس جاتا ہے، شیطان قبر میں گھس جاتا ہے، اور جب فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مجھے کہہ دے، 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 لیکن جب اس نے کرا اللہ اکبر اللہ اکبر، شیطان وہاں سے 9 2 11 چھٹی۔ بے شک۔ مجھے بتاؤ کہ یہ فائدہ ہوا کہ نقصان؟ فائدہ۔ ارے بولو نا۔ فائدہ۔ ایک فائدہ یہ کہ شیطان بھاگا، بھاگا کہ نہیں بھاگا؟ اب ایک وہابی بولا مجھ سے، بولا ہم تو پڑھتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے وہ شیطان تمہاری ہیں یہاں، ہماری یہاں نہ آگا۔ میں نے کہا بات یہ ہے وہ ہمارے یہاں آتا تمہارے یہاں نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیٹرین میں کومل لگتا ہی نہ، جہاں پتہ ہے کہ یہاں پخانے کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں تو کومل لگے گا کیوں؟ اور جہاں مال ہوتا کومل وہیں لگتا۔ شیطان بھی جانتا کہ ایمان کہاں ہے، وہیں آتا ہے بہکانے کے لیے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دھرم لیٹرین سے زیادہ ناپاک ہے، اور یہ سنی جو ہے ان کے پاس ایمان بھی ہے، اعمال بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ان کا تو حال یہ ہے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید فاروق میاں صاحب قبلہ، مناظر اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلد کہتے ہیں جنت کو، جی خلد مانے جنت۔
بابا منہ سے بولو. جنت. خلد مانے جنت. تو اعلیٰ حضرت کریں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. بے شک سبحان اللہ. حضرات اب فائدے کی نو ذرا. جی. کیا فائدہ اس کا کہ جب اللہ اکبر کی آواز ہوئی تو شیطان وہاں سے بھاگ لیا. یہ فائدہ ہوا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو قبر میں سوال ہو رہا تھا تیرا رب کون ہے, وہاں مددگار کوئی نہیں, بتانے والا کوئی نہیں, سپورٹر کوئی نہیں, یاد دلانے والا کوئی نہیں. لیکن جیسی اللہ اکبر کی آواز قبر کے باہر اٹھی, اندر پہنچی, اللہ اکبر سن کے اسے رب یاد آ گیا. قبر میں تڑپ کے بولا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. زور سے بولو میرا رب اللہ ہے. بے شک سبحان اللہ. دو نغبی ہو گئے, ایک شیطان بھاگ لیا, جی. اور دوسرا جو سوال ہو رہا تھا اس کا جواب یاد آ گیا. بے شک. اب سوال ہوتے کتنے؟ 3. دوسرا سوال ہوتا قبر میں ماں دینوں کا. بولنا تیرا دین کیا ہے, تیرا دین کیا ہے. میں کہتا ہوں ان وہابیوں سے کوئی ایک بات پوچھے, یہ جو کہتے ہیں نا بولے اللہ ہی اللہ کرو, دیکھو اللہ ہی اللہ کرو, اللہ ہی اللہ کرو, اللہ ہی اللہ کرو, اور منہ ایسے جیسے بوسے 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 منہ, اللہ ہی اللہ کرو. اچھا اللہ ہی اللہ کریں اور کچھ نہ کریں, للہ اللہ ہی اللہ سے کام نہ چل لیا. اب سنیں غور کریں, میں بے وجہ نہیں کہہ رہا ہوں, دلیل سنو. جی. اگر خالی اللہ ہی اللہ سے کام چلتا تو اس نے تو کہہ دیا میرا رب اللہ ہے, تو فرشتوں کو چلے جانا چاہیے تھا. بولو نا, اس نے تو کہہ دیا میرا رب اللہ ہے تو فرشتوں کو چلے جانا چاہیے تھا, دوسرا سوال ہی نہ کرتے. جی بے شک. لیکن یہاں سے پتہ یہ چلا کہ فرشتے جان نہیں رہے. فرشتوں نے دوسرا سوال کر دیا ما دینوں کا, بول تیرا دین کیا ہے, تیرا دھرم کیا ہے. فرشتے معلوم یہ کر رہے ہیں کہ بول تیرا دین دین مصطفیٰ ہے یا تیرا دین وہابی والا دھرم ہے, تھانوی والا ناپاک مذہب تو نہیں ہے تیرا. فرشتے کہہ رہے ہیں ما دینوں کا, بول تیرا دین کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. جی. یہاں سے پتہ یہ چلا کہ خالی اللہ سے کام نہیں چل رہا, خالی اللہ سے چلتا تو دوسرا سوال ہی نہیں کرتے فرشتے. بے شک. کرتے ہی نہیں نا, دوسرا سوال کر رہے ہیں, پتہ یہ چلا کہ کام چل نہیں رہا. جی. اچھا دوسرا کر دیا, کہہ رہے ہیں تیرا دین کیا ہے. تو اب یہ دین کے بارے میں کیا بتا رہا, یہ جو متھے پہ کالا ٹیکا لگائے پھر رہا ہے, یہاں وہ ڈنگا پجامہ اور کمر پہ اسٹوپ رکھے ہوئے جماعتیں جا رہی ہیں, جماعتیں. جی. جماعت میں جا رہے ہیں, کہاں 40 دن کی جماعت میں. اچھا پھر حرامی بندے کو آنگے نام لکھواؤ 40 دن کے لیے. تو اب وہ کہہ رہا کہ صاحب غریب آدمی ہوں, میری دکان ہے, کون چلا گا اللہ, دکان پہ سودا اللہ بیچے گا. کہ صاحب بھینسیا پال لی, کٹی کون کاٹے گا, کہ اللہ. اچھا کٹی اللہ کاٹے گا, دکان پہ سودا اللہ بیچے گا. ارے تمہارے منہ سڑ گئے توہین کرتے کرتے, تم خدا کے بھی گستاخ ہو, مصطفیٰ کی گستاخ ہو, صحابہ کی گستاخ ہو, تابعین کے گستاخ ہو, پورے اسلام کے گستاخ ہو. یہ نہ کہو, بلکہ نماز یہاں پڑھو, اللہ سے دعا مانگو, وہ تمہارے کاروبار میں بھی برکتیں دے گا, زندگی میں بھی برکتیں دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر کٹی اللہ کاٹے گا, مرے نہیں تم. ارے دیکھو تو پھر کالے ٹیکے لگا کے اور کمر پہ اسٹوپ رکھے ہوئے اور پھر رہا. انہوں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہیں, کو دین کا کام کرنے جا رہے ہیں, دین کا. اچھا کمر ایسی لدی پڑی ہے کہ جیسے پہلے گدھے لدے تھے نا, ایسے لدے ہوئے جا رہے ہیں, جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو, منہ میں سے بری آ رہی ہے کہ دین کا کام, منہ میں سے سڑی بھی آ رہی ہے, اور کہہ رہا ہم نبی کی طرح ہیں. منہ سے ایسی آ رہی ہے کہ جیسے لیٹرین میں سے
ہم نبی کی طرح ہم کہہ رہے ہیں تیرے منہ میں سے تو بری آ رہی ہے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں کہ جب ہمیں مصطفیٰ کے پاس جانا ہوتا تھا اور اگر مصطفیٰ اپنے دولت قدرے پہ نہیں ملتے تو ہم کسی سے معلوم نہیں کرتے تھے مصطفیٰ کہاں ہے، بلکہ مصطفیٰ جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ خود بتاتا ہوتا تھا مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی کو بریلی کے امام احمد رضا پکار کے کہنے لگے ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ارے یار طلب کے بولو نا سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید فاروق میاں صاحب قبلہ مناظر اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی، ہلکی پھلکی اچھی آ رہی ہے۔ جی حضرات تو بات کیا چل رہی تھی؟ تیسرا سوال قبر میں ہو گیا، دوسرا ہو گیا ماں دینوں کا، کہہ رہے تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ بابا سن لو غور سے، تم سے تو لگ رہا ہے جلدی نہیں ہونے والا، جی توجہ لگا، تیرا دین کیا ہے؟ اب فرشتے کہہ رہے ہیں تیرا دین، تیرا دین کیا ہے؟ اب کیا بتائے گا؟ لیکن ادھر قبر کے کنارے نا مؤذن تو اذان پڑھ رہا ہے نا، ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ مؤذن کانوں میں ہاتھ لگائے پکار رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں جب اس نے سنا نا گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ میرا دین وہی تو ہے جو محمد الرسول اللہ نے دیا تھا، سبحان اللہ، یاد آ گیا ہے۔ اب یہاں بات ہو گئی اللہ کی بھی ہو گئی اور دین کی بھی ہو گئی، لیکن فرشتے اب بھی نہیں چھوڑ رہے۔ جی اللہ کی بھی بات کر لی یار، دین کی بھی کر لی، لیکن فرشتے اب بھی نہیں جا رہے بہبلیوں سے کہ دھنو پوری کی بہبلیوں بتاؤ کہ اللہ اللہ بھی کر لیا، دین کی بات بھی کر لی، لیکن فرشتے ابھی مکمل ایمان نہیں مانتے۔ کیوں؟ ابھی لائف پیپر تو رہ گیا، اگر وہ حل ہو گیا تب تو ہے۔ پتہ یہ چلا کہ محمد مصطفیٰ کی ضرورت قبر میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی پڑے گی۔ اسی کو بریلی کے امام کے بیٹے سرکار مفتی اعظم عالم پکار اٹھے، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو۔ سبحان اللہ۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولے طلب کے بابا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے درگاہ۔ بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ کیونکہ اب پڑھ گئی ضرورت نہیں پڑی، بتاؤ جی اللہ اللہ بھی کر دیا، دین دین بھی کر دیا، لیکن فرشتے کہہ رہے ہیں ادھر کو آ جاؤ، جی اب آؤ ادھر کو۔ کیا ما كنت تقول في حق هذا الرجل۔ سبحان اللہ۔ اس کا ٹرانسلیشن سنیں، یہ سوال کر رہے ہیں فرشتے، یہ سوال کر دیا فرشتے نے تیسرا۔ فرشتے کہہ رہا بولنا اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بے شک یہ مرد کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ نبی کی طرف اشارہ ہو رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے اس مرد کے بارے میں، تو کیا نبی قبر میں ہوتے ہیں؟ بے شک
یہاں معاملہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور اگر ایمان ٹھیک ہے تو شبیہ نہیں بلکہ یہاں سے لے کے مدینہ شریف تک کے سارے پردے اٹھا دی جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ یہاں ہوتا ہے، مصطفیٰ مدینے میں گنبد خضرا میں ہے، یہ ادھر سے دیکھتا ہے وہ ادھر سے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اشاروں میں مصطفیٰ جنت عطا کر دیتے ہیں، جس کو بریلی کا امام پکار کے کہنے لگا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سبحان اللہ بول دیا کرو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ ایصال ثواب، مناظر اہل سنت علامہ سید فاروق میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہاں سب آپ کی بھی تائید شامل لینی چاہیے، تائید فرمائیں اور دعا کریں کہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ بے شک۔ اچھا بات پلے پڑ رہی ہے۔ تیسرا سوال کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ نبی کے بارے میں۔ بے شک، کس کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں۔ منہ کھولو، نبی تو کہہ دو، نبی کے بارے میں بولا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اچھا اب مزے کی بات دیکھو، اس میں اس سوال میں تیور دیکھو، تیور سوال کے یہ ہیں کہ فرشتے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں اب کیا کہہ رہے ہیں، بالکل نہیں، اب کیا نہیں، اب کیا کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ بے شک بے شک۔ دامدن میں، دریال میں، ٹانے میں، سہارنپور میں، دیوبند میں، تھانہ بھون میں کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ اب بتا ذرا کیا کہتا تھا، جی بولنا، کیا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا اپنے بڑے بھائی کی طرح کہتا تھا؟ کیا اپنے بڑے بھائی کی طرح کہتا تھا؟ اپنے جیسا بشر تو نہیں کہتا تھا؟